ابھی تو گم ہے اپنے ہی خیالوں میں، امام سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ہم سب کلیگز آپس میں اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ نماز میں ہمارا دھیان کیسے پکا ہونا چاہیے، اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیے جائے۔ تو ہمارے واچ مین ہیں پٹھان بھائی، تو وہ کہتے ہیں سر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ہمارے گاؤں کا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، ان کی پورے گاؤں میں ایک ہی دکان ہے۔ تو ایک دن جب نماز پڑھ کے مسجد میں فارغ ہوئے تو امام سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کو نماز میں غلطی لگ گئی ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے۔ تو اسی طرح دوسرے نمازیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو علم نہیں ہوا اس بات کا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں پہلے نماز میں اپنے سارے جو حساب کتاب تھے دکان کے کھاتے وہ سارے کر لیتا تھا، آج میرے کچھ حساب کتاب رہ گئے ہیں، اس کا مطلب آپ نے ایک رکعت چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اتنا تو دھیان ہوتا ہے ہمارا نماز میں۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ہچا۔ یہ ٹرک، اس کا ڈرائیور اور اس پر سوار شخص اور لدھی گاڑیاں 1957 میں رستہ بھٹکنے کے باعث جنگل میں کھو گئے۔ شدید برف باری کی وجہ سے نہ تو اس ٹرک کا ڈرائیور، نہ اس پر سوار شخص اور نہ ہی یہ گاڑیاں کبھی اپنی منزل پر پہنچی۔ 20 سال گزرنے اور برف کے پگھل جانے کے بعد یہ ٹرک، اس پر لدی گاڑیاں دریافت تو ہو گئی ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر آج ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ چھوڑ کر کہیں اندھے راستے پر بھٹک جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری آنکھ کھولے تو بہت دیر ہو جائے، جہاں بھی بدل گیا ہو اور ہم منزل پر بھی نہ پہنچیں اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے احکامات، قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی صاف شفاف راستہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سرے بازار چلتے چلتے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی تو میں نے غصے اور غضب کی حالت میں پلٹ کر جب مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا شخص اپنے ڈنڈے سے رستہ ٹٹور رہا تھا۔ غصے اور غضب کی کیفیت فوراً شفقت اور ترس میں بدل گئی۔ میں نے اس نابینا شخص کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ اس دن مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ جب ہمارا نقطہ نظر بدلتا ہے تو جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں صرف نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے، جذبات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔